ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک سوال سنینا خان کی طرف سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بعض راجنیتی کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلمے کی بنا پر ایک ہو جاؤ، چھوڑ دو فرقہ پرستی، رافضی اور شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی، یہ سب ختم کر دو اور سبھی لوگ فرقہ پرستی چھوڑو۔ اسلام میں فرقہ پرستی نہیں ہے، ایک کلمہ، ایک قرآن اور ایک نبی پر ایک ہی لوگوں میں ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ راجنیتی والے اس قسم کی جو ہے نا باتیں کرتے ہیں، اور بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو راجنیتی سے نہیں ہوتے لیکن کہیں نہ کہیں اس اثر کو قبول چکے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، ایک قرآن ہے، تو پھر اس میں فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر بھی ایسا معاملہ رہے گا تو دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں کیا فرق باقی رہے گا، اور یہ سب باتیں جو ہے نا ختم کر دینی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا، اور ایسے لوگوں کے باتیں سننے سے سنی مسلمانوں کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، تو ان کا کوئی ایسا مفصل جواب ہو تاکہ سنی لوگ جو ہے وہ اس سے آپ کے جواب سے مطمئن رہیں۔ اصل میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ یہ راجنیتی والے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ سب کے لیے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں ایسے پلیٹ فارم پر اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، اس سے کیا مقصد حاصل کرنا ان کا ہوتا ہے، کیا ان کا اصل اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، اس سے سب واقف ہیں۔ اب دوسری رہی یہ بات کہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ کلمہ قرآن ایک ہے، مسلمان اور اسلام ایک ہے، تو پھر اس میں یہ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی کے فرقے کیوں ہیں، اس کو سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ اصل میں اس کی جواب کے اوپر تو ایک مکمل بیان ریکارڈ ہونا چاہیے، تب جا کے بات آپ کے سمجھ میں آئے گی، لیکن ایک مختصر جو ہے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ شاید آپ کے ذہن میں چیز آ جائے جس کی بنیاد پر آپ خود فیصلہ کر لو۔ ایک شخص ہے، یعنی آپ مسلمان ہیں، آپ ایمان لائے ہیں اللہ اس کے رسول پر، قرآن پر، اس آخری شریعت پر۔ ایک شخص ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، یہ اس کو کافر کہتا ہے، یہ اس کو کافر کہتا ہے، اور جب سب نے کلمہ پڑھا تو اس بنیاد پہ سب مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے اس طریقے کی باتیں فرقہ پرستی کی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ایسے لوگوں سے صرف ایک سوال یہ کر سکتے ہیں اگر سامنا ہو آپ کا، اور ایسا کہنے والوں میں بعض جو ہے نا اہل علم کہلانے والے حضرات بھی شامل ہیں، مگر یہ کہ خود وہ گمراہ فرقے کے اندر ہوتے ہیں، تو اس کی سمجھی وہ باتیں لوگوں کے اندر پھیلا کر عام کرتے ہیں، اور جس کی ایک دو مثال آپ نے یوٹیوب چینلوں پر دیکھی ہوگی کہ بہت سارے ایسے ڈھونگی مفتی کہلانے والے جو ہیں موجود ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ پرستی کی باتیں نہیں، سب کو جوڑو، اور ان کا تعلق بھی ایک خاص فرقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا تعلق خود خاص فرقے سے ہوتا ہے، وہ دوسروں کو یہ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ فرقہ پرستی ختم کرو۔ یہ بات تو اس پہ اچھی لگتی ہے کہتے ہوئے کہ بھائی جس کا تعلق کسی فرقے سے نہ ہو، جو یہ کہے نہ میں بریلوی نہ دیوبندی میں کچھ نہیں، میں مسلمان ہوں، تب تو اسے یہ بات کہتے ہوئے اچھی لگے گی فرقہ پرستی ختم کرو، اور جس کا تعلق خود ایک خاص فرقے سے ہو، اس کی تعلیم اس فرقے کے ادارے میں دی گئی ہو، وہ اپنے اسی فرقے والے بزرگوں کو اپنا بزرگ مانتا ہو، ان کی تمام لکھی ہوئی باتوں کو درست مانتا ہو، پھر وہ اس قسم کی باتیں کرے کہ فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، تو ایسا شخص جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے اور قذاب میں سے ہے، جھوٹوں میں سے ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی کافی مقام پر ایسی صورتیں ہیں، لیکن شروع کے پہلا پارہ اگر آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو 2 پیج پڑھنے پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا اپنے ہی قرآن میں کہ وہ لوگ کہ قیامت پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ اب کوئی شخص آپ سے اگر آ کے کہے کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، جو کلمہ پڑھے گا وہ ایک ہو گیا، اب یہاں دونوں باتوں میں ٹکراؤ پیدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، اور آپ کے سامنے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مومن ہے، سب کلمہ پڑھ لیے سب مومن ہیں، تو یہ کس کے فیصلے پہ آپ کو عمل کرنے، تو آپ کو سوچنا ہے کہ آپ اس آدمی کے جو ہے نا دین کی پیروی کر رہے ہو، اس کا خود کا خود ساختہ بنایا ہوا، یا پھر آپ قرآن کے دین کی پیروی کر رہے ہو۔ اگر آپ مسلمان ہوگے تو آپ کا جواب یقیناً یہ ہوگا کہ آپ جو ہے قرآن کے بتائے ہوئے راستے کو، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ہی فالو کرو گے، مسلمان تبھی ہوگا۔ تو اب اللہ کی تعلیمات تو پہلے یہی آ گئی کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا، تو یہاں پہ یہ بات کہنا قرآن نے اس کا رد کر دیا کہ سبھی کلمہ پڑھنے والے مومن ہیں، قرآن نے اس کو منع کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے
اللہ رسول پر ایمان لانے والے لوگ بھی ہیں جو قیامت حشر وغیرہ پہ سب معاملے رکھتے ہیں، قرآن نے ان کا بھی انکار کر دیا کہ وہ مومن نہیں ہوں گے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ مومن ہونے کے لیے بندہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ جو دو کلمے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسری اقرار ہے حضور علیہ السلام کی رسالت کا، یعنی ان کی پیغمبری کا، کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بندے اور ان کے پیغمبر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ آخری پیغمبر ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ یہ اسلام لانے کے لیے کیا صرف بنیادی طور سے یہ دو باتیں ضروری ہیں کہ بندہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، کیا کہانی ختم؟ اصل میں دیکھا جائے تو یہ ایک گاگر میں ساگر والے جملے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، ان دو درمیان کے اندر ایک بہت وسیع علم ہے، یعنی ایک بہت زیادہ تفصیل طلب علم ہے، اس کے اندر بہت تفصیل طلب معاملے۔ یہ بظاہر دکھنے میں دو جملے نظر آ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بات ختم۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے سمندر کی سطح جو ہوتی ہے نا، وہ دکھنے میں بڑی شانت سی ہوتی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ سمندر بہت شانت ہے، اور حقیقت حال وہ جانتا ہے کہ جس نے اس سمندر میں غوطہ لگا کے یا غوطہ زنی کا علم جس نے حاصل کیا ہوگا، تو وہ یہ جانتا ہے کہ اوپر سے شانت دکھنے والا سمندر کے اندر دنیا کی کیسی مخلوق ہیں، کتنی خطرناک مخلوق ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اندر کی صورت حال کیا ہے، یہ وہ بندہ جانتا ہے۔ لیکن جو سیر سپاٹا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو دکھنے میں صرف وہ نظر آتا ہے کہ ایک شانت سمندر ہے، لیکن جو لوگ سیر سپاٹا نہیں کرتے بلکہ غوطہ لگا کے اندر جا کر اس چیز میں مہارت حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اندر تحقیقات کرتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے یہ اوپر کا شانت سمندر اپنے اندر کتنے مواد اندر لیے ہوئے ہیں، الگ الگ طریقے کے اس میں جاندار بھی ہیں، اس کے اندر کیسی کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سیم ایسی مثال ہے کلمے کی، آپ سمجھ لیں کہ بظاہر دکھنے والا یہ کلمہ کہ اللہ کی توحید کا اقرار کر دیا، نبی کی رسالت کا اقرار کر دیا، بات ختم۔ اب اس اللہ کی توحید کے اندر کیا کیا شامل ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے، اسی لیے قرآن نے کہا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں۔ آپ کلمہ پڑھیں اللہ رسول پہ، لیکن آپ کے عقیدے میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو قرآن حدیث کے خود خلاف ہو جائے گی تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اگزامپل سمجھیں، آپ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اللہ مانتا ہوں، نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، میں قرآن کی سورہ ناس کو قرآن نہیں مانتا، باقی سب صحیح ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر علم، صدقہ، خیرات، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، پورے دن سجدے میں، تو کیا ایسا شخص مسلمان ہو جائے گا؟ اور اس کا جرم کتنا سا ہے؟ صرف قرآن کی آخری آیت کو وہ قرآن نہیں مان رہا، سورہ ناس کو کہتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایسا آدمی مسلمان ہو جائے گا؟ اب یہ بھی دکھنے میں سب چیزیں آپ کے سامنے وہی کر رہا ہے، کلمہ، نماز، قرآن اور عبادت، سجدے، تسبیح، خیرات، زکوٰۃ، حج، سب کر رہا ہے، لیکن اس کا بیسک عقیدہ جو دل میں کھوٹ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کو قرآن نہیں مان رہا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کلمہ بہت وسیع ہے، کہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے حبیب کی رسالت، یہ دو جملوں کے درمیان میں ایک سمندر سمایا ہوا ہے، اس کی سمندر کی ایک مثال قرآن کو مکمل ماننا۔ اب اگر کوئی سورہ ناس کا انکار کرنے کے بعد آپ سے بولے کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ ظاہری حالات دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے جی، کلمہ پڑھ لیا، اللہ رسول پہ ایمان لیا، مسلمان ہو گیا، کیا وہ ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پہ اس پہ ایمان لانے سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی شریعت جس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، اس سب پہ ضروری ہے۔ یعنی یہ تو یہ اقرار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف کلمے پہ ایمان لانا، اس کا اصل جو ہے مخفی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رسول پہ میں ایمان لایا، مطلب یہ کہ اللہ رسول کی تمام باتوں پر، تمام احکامات پر ایمان لایا، یہ اس کے پیچھے چھپا ہوا آپ جملے کی تشریح سمجھ لیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ بات کا اقرار کرے کہ میں اللہ رسول پہ ایمان لایا، بات ختم، تو اس ایمان لانے سے مراد یہ ہوگا کہ ان کے سارے احکام پر۔ اب احکام کیا ہے؟ اگر کوئی اللہ پہ ایمان لایا تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کو ایک جاننا، عبادت والا جاننا، اس کے سوا کسی کو اس کے مقابلے کا نہ جاننا، تمام اس کا ذاتی علم جاننا، اس کو ہمیشہ سے ہمیشہ تک جاننا، وغیرہ وغیرہ، یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ پہ ایمان۔ یعنی یہ ایک جو ہے لا الہ کی ایک چھوٹی سی تشریح آپ سمجھ لیں کہ کلمے کے پیچھے یہ سب چیزیں اللہ پہ ایمان رکھنا ضروری۔ اب بات آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے اللہ تعالیٰ کے حضور کو آخری نبی کے ساتھ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اتنا مطلب ہے کہ میں ان کو ان کا بندہ اور رسول مانتا ہوں، بات ختم؟ یا بات ختم نہیں، اب ماننا یہ بھی ضروری ہے کہ حضور کی ہر ایک بات کو حق جاننا، ان کی تعلیمات کو حق جاننا، ان کی سنتوں کو حق جاننا، ان کے قول فعل کو حق جاننا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ایک اپوزٹ معاملہ بھی ہے، وہ کیا ہے کہ جو لوگ چھپاتے ہیں،
وہ یہ ہے کہ حضور کے گستاخ کو کافر جاننا، ٹھیک ہے، حضور کی توہین کرنے والے کو مشرک جاننا، کافر جاننا، سوری مشرک تو نہیں ہوگا کیونکہ شرک اس میں نہیں ہوگا، لیکن کافر بہرحال وہ ہوگا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو توہین کا اشارہ بھی اگر کرتا ہے تو ان کو بھی کافر جاننا۔ تو ایک یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے نا، اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں نبی کو آخری نبی جانتا ہوں، لیکن کوئی ایسی بات ہے کہ جو توہین کی اس سے سرزد ہے، اس بات سے ملی ہوئی ہے، تو کیا مسلمان ہو جائے گا؟ تو اب لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا سب ایک ہو گیا، لیکن بات کلمے کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے ان کے دلوں میں عقیدے کی۔ اس کی مثال میں نے ایک سورہ ناس کا انکار کرنے سے دی، دوسری مثال نبی کی توہین سے دی، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن نے کیوں کہا کہ کلمہ پڑھنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسا قرآن نے اشارہ دیا نا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، وہ اشارہ کس طرف؟ اسی طرف۔ اب بات کرتے ہیں ان کے ظاہر کی طرف، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، کہ بظاہر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادت سب نظر آتی ہے مسلمانوں میں۔ اس کی بنیاد پر راجنیتی والے کہتے ہیں کہ ان سب کو ایک سمجھنا چاہیے۔ تو اصل میں ان کو ایک طرف ابلیس کی تھوڑی سی ہسٹری معلوم کر لینی چاہیے۔ نماز، سجدے، تسبیح سب تو تھا اس کے پاس، عبادت کوئی کمی نہیں، سجدوں کی کمی نہیں، تسبیحات کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا، اور علم کیسا تھا آپ سب جانتے ہیں۔ شاید بد مذہب کی کوئی جماعت میں ایسا ہوگا بھی نہیں کہ جو اس کے مقابلے کے سجدے تسبیحات کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا یہی سب معاملے جو ظاہر نظر آ رہے ہیں، ایسا کرنے سے ابلیس کو تو فری میں جنت ملنی چاہیے، اور اس کا حال کیا ہوا؟ اس کے کفر کا قرآن نے اقرار کرا، اس کے کافر ہونے کا، جنت سے نکالے جانے کا۔ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، کیسے اس کا وہ منصب چھنا، یہ مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اس میں کہاں کمی تھی؟ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانا تھا، کلمے کا انکار کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کر رہا تھا، کیا اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ معاملہ کہاں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ایک ہے، میں ایک جانتا ہوں، تو ایک ہے، ایک مانتا ہوں، اکیلا تجھے خدا جانتا ہوں، لیکن جب اللہ کسی بات کا حکم بھی دے رہا ہے تو اس کو نہیں مان رہا۔ یعنی یہی ایک بنیاد ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب اس کے تمام احکامات کو ماننا ہوتا ہے، نہ کہ لا الہ پڑھ لیا ہو گیا کام، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہی ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام احکامات کو حق جاننا اور سب کے آگے سر کو خم کرنا، یہ ہوتا ہے مطلب۔ اب یہ میں صرف اصول آپ بیان کر رہا ہوں، کلمے کی بنیاد پہ سوال کا جواب ہی چل رہا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے تھوڑی باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن تھوڑا سا صاف ہو اس معاملے میں۔ اب ابلیس نے دو خدا تو نہیں مانے تھے، ٹھیک ہے، کسی اور کو عبادت کے اندر شریک نہیں کیا تھا۔ معاملہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لیا لیکن اس کا حکم نہیں مانا، تو بات وہیں کی وہیں آئی۔ قرآن نے کہا ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب اس کے اندر آپ دیکھیں کیا معاملہ تھا کہ اس نے حضرت آدم کی جو ہے تعظیم سے منع کر دیا تھا۔ نبی کی تعظیم نہ کرنے والا صبح قیامت تک کے لیے کافر ہے، قرآن نے اس کو لکھ دیا، بیان کر دیا، نبی پاک نے فرما دیا۔ اب کوئی ابلیس کا حمایتی آ جائے آگے وکالت کرنے کہ جی ابلیس کو میں مسلمان ثابت کروں گا، اللہ کو تو اللہ مان رہا ہے، ذکر اس کا اور کیا کہتے ہیں عبادت اس کی، سجدے اس کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا، تو مطلب کلمے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ یہی کہ خدا کو خدا ماننا، کسی کو شریک نہ ماننا، اسے پیدا کرنے والا جاننا، اسے خالق جاننا، سب کچھ اس کا ذاتی ہے یہ جاننا، اسی کی زندگی جاننا، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، سب تو مانتا تھا ابلیس۔ لیکن کمی کہاں ہوئی کہ اس نے نبی کی تعظیم نہیں کری، تو اس کے باوجود بھی وہ کافر قرار پایا۔ اب سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ پرستی چھوڑ دو، سب ایک ہو جاؤ، میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت علی خدا ہیں تو کیا آپ اس کو اپنی بیٹی دے دو گے نکاح میں؟ جتنے بھی لوگ اس قسم کا خیال رکھتے ہیں، یہ سب عوامی سطح پر آ کر کی جانے والی فالتو کی باتیں، یہ وہی لوگ ہیں جو سیر سپاٹا کو آئے ہوئے ہیں، سمندری کی اوپر سطح دیکھتے ہیں کہ کلمہ ہے بٹ ٹھیک ہے، اندرونی بات نہیں دیکھتے کہ اس میں کتنا معاملہ گہرا، سمندر جو اوپر سے شانت ہے وہ نیچے سے کتنا گہرا، اس کا علم کیا ہے۔ تو اس گہرے سمندر کا علم جب بندے کو ہوتا ہے تو وہ پھر سطح سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو سطح سے دھوکہ وہی کھاتا ہے کہ جس کو سمندر کے اندر کا علم نہیں ہے۔ کلمہ ایک سطح ہے،
اندر کا علم یہ ہے کہ رسول کی بات کو حق جاننا، اللہ کی بات کو حق جاننا، نہ کہ صرف ایک عربی کے 2 جملے پڑھ لیے کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کہ اگر جو یہ مانا جائے کہ چلیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ نے تعلیمات کو عمل کر لیا، کلمہ حضور پاک کو عمل کر لیا، اب کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، ان ساری باتوں پہ ایمان لایا، لیکن وہ حضور پاک کے فرمان کو حق نہیں جان رہا، کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ اگر نہیں تو خود غور کریں، یہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے، تو اس میں غور کرنا چاہیے کہ جب حضور پاک نے فرما دیا کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، اب کوئی آ کے حضور کی بات کے خلاف اپنی بات کرے کہ نہیں ایک ہوگا، تو مسلمان کس پہ مانیں گے؟ ایمان کس پہ ہے؟ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اللہ رسول کا پڑھا ہے یا پھر ان لوگوں کا پڑھا ہے؟ آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ تو اب جو ہے اگر کوئی کلمے کی بنیاد پر یہ کہے کہ سب ہو جاؤ ایک، اور اس کا معاملہ وہی ہو کہ حضور علیہ السلام کی بات کو حق نہ جانتا ہو، جیسے کہ میں نے مثال دی، حضور نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، کوئی بندہ اسٹیج پہ آ کے بولے کہ سب ایک ہو جاؤ، تو کیا حق ہو سکتا ہے آپ بتاؤ؟ اور اس کو خود بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد ایک ایسی بات بول رہا ہے کہ جو خود حضور کے فرمان کے خلاف جا رہی ہے۔ تو مسلمان کو اس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، اور اللہ رسول نے کیا بتایا ہے یہ چیز علماء سے پتہ چلے گی، نہ کہ راجنیتی والے نیتا سے پتہ چلے گی۔ تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ اس معاملے میں علماء کی طرف توجہ رکھیں، اور بہت سارے جو لوگ جو ان کی بات کا اثر قبول کر لیتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کا کہ سبھی لوگ ایک ہیں، ایک ہو جانا چاہیے، وہ وہی ہیں سیر سپاٹے والے جنہوں نے سطح سمندر کی اوپری دیکھی ہے۔ ان کو خود اسے صاف الفاظوں میں کہوں کہ حق کے دھونا بھی جن کو نہیں آتا، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اگر کہ یہ شخص کہتا ہے کہ سب کو ایک ہو جانا چاہیے، تو میں اس کو ایک چیلنج اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنی 7 نسلیں بھی وہ اس کام میں لگا دے، سب کو ایک ہو جائے، کبھی قیامت تک ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم ایک ہونا نہیں چاہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرے نبی نے فرما دیا وہ ایک پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ممکن ہے کہ پتھر کی لکیر مٹ جائے، لیکن نبی کا فرمان کبھی نہیں مٹ سکتا۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص یہ کہے کہ سب ایک ہو جائیں، حضور پاک نے فرمایا کہ 72 ہی بنیں گے، تو اب اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور رہا کلمے کی بنیاد پر ایک ہونا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح دین، صحیح مذہب، صحیح راستے پر بندہ آ جائے، ایک ہو جائے، تب تو صحیح ہے کہ اسلام میں ایک ہو۔ کوئی اسلام میں آ کر بھی آدھا گڑ آدھا گوبر کرے تو کیا وہ ایک ہو جائے گا؟ نہیں۔ اس کا ایک دوسرا جواب آسان زبان میں سمجھیے کہ اللہ رسول اس کے تمام احکامات پر ہم لوگ ایمان لائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب سبھی لوگ مسلمان ہونے کے بعد کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت علی خدا ہیں، معاذ اللہ، کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کا علم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جانور کی برابر ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو اب ایک ہونے کی دعوت کس کو دی جائے گی؟ ان کو جو کہ آلریڈی اس بات پر موجود ہیں، آلریڈی ایک ہیں، یا پھر ان کو جو اس سے باہر گئے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ سب کو ایک ہو جانا چاہیے، تو میں کہتا ہوں استقبال ہے، ویلکم ہے آپ لوگوں کا، بالکل ہونا چاہیے۔ کس کو؟ جس نے حضرت علی کو خدا مانا ہے، توبہ کرے، واپس آئے، ایک ہو جائیں گے۔ جس نے نبی کی توہین کی ہے، توبہ کرے، واپس آئے، ایک ہو جائیں گے۔ جس نے اپنی کتابوں میں کفریہ جملے لکھے ہیں حضور پاک کے بارے میں، توبہ کرے، ان سے رجوع کرے، ایک ہو جائے۔ ایک ہونے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، اصل میں ایک تو ان کو ہونا ہے کہ جو راستے سے ایک راستے سے نکلے۔ اب اگر کوئی شخص یہ بول رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو کیا آپ اس کو، حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سب کام کر رہا ہے، لیکن وہ حضور پاک کو آخری نبی ماننے کے باوجود بھی خود بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، تو کیا ایسے شخص کے نکاح میں ایک ہو جانے والے لوگ اپنی بیٹی دے دیں گے؟ اگر دے دیں گے تو پھر وہ اس بات کو بڑھ چڑھ کر کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہ ہم تو بھائی چارہ چاہتے ہیں، ہم ایک ہو جائیں۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی شادی قادیانی کے گھر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز نہیں قادیانی پہ، روزہ نہیں قادیانی پہ، کلمہ نہیں پڑھتا قادیانی، وہی کلمہ پڑھ رہا ہے جس کی بنیاد پر آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ایک ہونا چاہیے، سیم کلمہ قادیانی کا، لیکن آپ اپنی بہن بیٹی اس کے نکاح میں نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ دوگلے ہو، کیونکہ آپ عوام میں کچھ اور کہتے ہو اور حقیقت حال کچھ اور ہے۔ آپ خود جانتے ہو کہ آپ قادیانی کے نکاح میں بیٹی نہیں دے سکتے، اور قادیانی کو کافر جانو گے۔ اور یہ خطاب میرا ان عالم دین،
उस मुफ्तियान इकराम या उन उलमान इकराम से हो जो बददीन और बद मज़हब के हैं और आवाम को ये मैसेज देते हैं कि सब एक हो जाए, कलमे की बुनियाद पर किसी को काफिर ना करे। उनसे मैं सवाल करता हूँ कि जितने यूट्यूब पर ये अल्लामा फ़हामा बने बैठे हैं, मुनाफिकीन की औलाद जो हैं, इबलीस का काम को आगे बढ़ाने वाले, उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर सब कलमे ही की बुनियाद है, कादियानी का कलमा वही है, शियाओं का कलमा वही है, आप अपने घर की बेटी शिया कादियानी को दें, एलानिया दें, निकाह करें, उसके बाद आवाम को बताएं कि हम एक होने का मैसेज दे रहे हैं, हमने कादियानियत को अपनी बेटी दे के एक करने की कोशिश की, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप दोगले हो। और ऐसे मुनाफिकों के बारे में भी कुरान ने बयान किया, और तुम्हारा हाल वही है जैसे यहूदी नसरानों का होता था, आधी आयत को छुपाना, आधी को बताना। खुद जब आपकी बेटी के निकाह का मसला आएगा तो आप क्या ढूंढोगे? कलमे की बुनियाद नहीं, आप अपने मसलक का ढूंढोगे। देवबंदी हो तो देवबंदी ढूंढोगे, वहाबी हो तो वहाबी ढूंढोगे, लेकिन आवाम में आओगे तो मुनाफिकत दिखाओगे कि सब एक हो जाओ, सब कलमा पढ़ो। कादियानी को बेटी देते वक्त क्यों आप लोगों को मौत आती है? क्यों कादियानों को आप कबूल नहीं रहे हो? एक हो जाने वालों की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों शियाओं को जो हज़रत अली को खुदा मानते हैं उनको क्यों आप काफिर कहते हो? दूसरी बात ये कि आप जो लोग स्टेज पे बयान करते हो, ऐसा उलमा या राजनीति वाले तो खैर मुसन्निफ नहीं होते, लेकिन जो उलमा इकराम कि सब एक हो जाओ, ये बातें नहीं करनी चाहिए, फ़िरका परस्ती, आपके बुज़ुर्गों की किताब में फ़िरका परस्ती की बातें लिखी हुई हैं। अगर मैं उनको ना दिखा पाऊँ, ना साबित कर पाऊँ, आप बीच चौराहे पे मेरी बारात जूतों के साथ निकाल सकते हो, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। चाहे वो देवबंद का बंदा हो, चाहे वो अहले हदीस का बंदा हो, ये कैमरे पर इस तरीके के चैनल चलाने वाले जो ये बातें करते हैं कि एक हो जाएं, आप पहले एक दफ़ा अपने बुज़ुर्गों की किताबों को पढ़ लो। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, देवबंद के फतवे दिखा सकता हूँ कि जहाँ पर देवबंद के फतवों में फ़िरका परस्ती की बातें लिखी हैं और सबको मुसलमान ना जानना लिखा है। मैं आपको देवबंद के फतवे दिखा सकता हूँ जहाँ पे वहाबी के पीछे नमाज का इनकार किया गया। क्यों इनकार किया गया? आप तो सबको एक समझने वाले हो, तो आपको चाहिए था कि कोई वहाबी देवबंदी नहीं होता, सबके पीछे नमाज पढ़ो। कादियानी के पीछे नमाज का इनकार किया गया, कादियानी को काफिर कहा गया, देवबंद के फतवे मैं आपको सबूत के तौर पर पेश कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग जो इस किस्म की बातें करते हैं, आप खुद समझ जाएं, अवामुन्नास से मैं मुखातिब हूँ अभी, कि इस तरीके के लोग किस किस्म के दोगले हैं। अब क्योंकि आवाम जो है ना इतनी गहरी सतह की बातें नहीं जानती, वो तो इसलिए ये इतनी गहराई बताते भी नहीं, क्योंकि इनसे पूछो तो ये खुद मुकर जाएंगे कि नहीं, कलमे का मतलब ये होता है नबी को भी तो आखिरी मानेगा, जो नहीं मानेगा तो काफिर है। हम भी तो यही कहते हैं कि आप आवाम को पूरी बात बताओ। आधी बात बताई कि कलमे की बुनियाद पर एक हो जाओ, तो उन्हें उनके जो है ना नेगेटिव पॉइंट भी बताओ कि कलमे की बुनियाद पर एक तब होंगे जब रसूल की बात को हक जाने, उनके अलावा कोई रसूल ना जाने, कोई खुदा हज़रत अली को जाने, एक नहीं हो सकता, लाख कलमा पढ़े, ये चीज़ बतानी चाहिए। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम का गुस्ताख मुसलमान नहीं हो सकता, लाख कलमा पढ़े। इसी तरह आयत का, किसी भी आयत का मुनकिर मुसलमान नहीं हो सकता, लाख कलमा पढ़े। कुरान पाक पे कामिल ईमान न रखने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, लाख कलमा पढ़े। अब कोई शख्स बोलता है जी अल्लाह रसूल पे ईमान भी है, मेरा सब कुछ है, लेकिन ये कुरान असली नहीं है, ये तो 40 पारों का था, ये तो 35 पारों का था, ये तो हज़रत अली पे उतरना था, ये तो हज़रत जिब्राइल से भूल हुई है। तो क्या ऐसी बातें करने वाला कि जो उस कलमे की बेसिक बुनियाद है अंदर की, उनको ईमान तो एक तरीके से खोखला ही हुआ ना, तो क्या मुसलमान हो रहा है? तो इस किस्म की बातें अक्सर ऐसे ही लोग करते हैं कि जो ऐसा करते हैं। अब क्योंकि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमा दिया कि 72 फ़िरके होंगे, तो अब ज़ाहिर है आपको किस पे मानना है? किसी नेता की बात को मानना है, किसी मौलवी की बात को मानना है, या अल्लाह ताला की बात को मानना है, उसके हबीब की बात को मानना है? और स्टेज पे चढ़ के कि सब कलमा पढ़ने वाले एक है, तो हो सकता है हो इबलीस का काम आगे बढ़ाने आया होगा वो बंदा। हमारा इस चीज़ पे ईमान नहीं, हमारा ईमान अल्लाह और उसके रसूल की तमाम बातों पर है, और वो ईमान ये है कि ही होंगे, वो ईमान ये है कि अल्लाह रसूल का गुस्ताख मुसलमान नहीं हो सकता। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि वहाबी किस्म का जो फ़िरका है वो तमाम जो है इनडायरेक्टली वलियों को काफिर कहता है। अब आप मुझे बताएं ऐसी किस्म की बातें करने वाले कि जो कहते हैं सब एक हो जाए, अगर कोई शख्स ख्वाजा गरीब नवाज को सुम्मा माज़ल्ला कि वो शख्स जो है काफिर कहे, तो क्या आप उसको मुसलमान जानोगे? क्या ऐसा किसी सही मुसलमान, वो भी अल्लाह ताला के वली को काफिर कह रहा है, तो क्या कुफ्र उसकी तरफ नहीं लौटेगा? इसलिए उलमा ने फरमाया कि जो है वहाबी को क्यों काफिर फरमाया गया, उसकी वजह यही है। लेकिन बुनियाद छोड़कर
ऊपर की चीज़ों से लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि जी सब कलमा पढ़ने वाले हैं, ये उसको काफिर कहते हैं, ये उसको काफिर कहते हैं। ऐसे किस्म के चैनल हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन उनको ये कि उनके गंदे नाम अपनी ज़ुबान से मैं लेना नहीं चाहता कि वो कौन कौन से चैनल हैं। एक मुफ्ती आए हुए हैं फ़िलहाल झोला छाप, जो बैठे हैं इस किस्म के लोगों को बहकाने के। कलमा फ़िरका परस्ती की बातें नहीं होनी चाहिए, कलमा एक उनके खुद के बाप दादा फ़िरका परस्ती की बातें करके गए, जिसका सबूत मैंने अपनी एक वीडियो में दिया है। जिसको ये वीडियो देखनी हो वो सर्च करे सिकंदर वारसी अबाउट बरेलवी फितना, आप यूट्यूब पे ही डालें सिकंदर वारसी अबाउट बरेलवी फितना, आपको वीडियो मिल जाएगी। फ़िरका परस्ती और इस तरीके के ताल्लुक से आपको मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला जवाब मिलेगा उस वीडियो के अंदर। तो अब ये है कि उनके बड़े भी इस किस्म की बातें करके गए हैं। अब अगर कोई शख्स हुजूर पाक की कॉल को आखिरी नहीं मान रहा और उनके आगे खुद माज़अल्लाह ठेकेदार बनने की कोशिश करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने कहा कि सभी लोगों को अंदर का इल्म नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए जाहिर है कि वो एक तो इल्म से खाली है, उनको ये चीज़ नहीं मालूम कि खाली कलमा पढ़ने से आदमी मुसलमान नहीं होता। अब जिन लोगों को ये दर्द है कि हमें एक हो जाना चाहिए, तो हमें भी ये दर्द है कि सबको एक होना चाहिए, लेकिन एक एक रास्ते पर उसको लाया जाएगा कि जो रास्ते से बाहर निकल गया। तो आपको अगर एक करना है तो आपका मोस्ट वेलकम है। ऐसे लोगों को जिन्होंने हज़रत अली को खुदा बना रखा, उनसे तौबा करा के इस्लाम में ले आओ। एक होने में कोई दूरी नहीं, कोई देरी नहीं, यानी रास्ते भी नज़दीक हो जाएंगे और एक भी हो जाएगा। जिन्होंने हुज़ूर पाक की तौहीन की है, उन लोगों को आप तौबा करा के एक ले आओ। तो एक होना तो वहाँ है ना जो एक से निकल के गए, सुन्नियत से निकल के तुमने फ़िरके बनाए हैं, तो उन फ़िरके वालों से कहो कि अपने बातिल फ़िरकों को, बातिल ख़यालात को, बातिल अकायद को, बातिल नज़रियात को ख़त्म करके वापस आएँ, एक हो जाएंगे। क्या दूरी है? यहाँ से निकल के लोग जा रहे हैं जो अपने मन की तशरीह करते हैं, जो अपनी अकल से कुरान हदीस को समझते हैं, वो एक होते हैं। अब अगर कोई ख्वाजा गरीब नवाज़ को माज़अल्लाह काफिर कह रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो शख्स एक मुसलमान को काफिर कह रहा है। तो क्या वो शख्स एक होने लायक है? मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि सब एक हो जाओ, अगर वही स्टेज पे एक बंदा आए और तेरे बाप को काफिर बोले, यानी ऐसा जो कहने वाले वो बने, और वो आके तुम्हें ऑन द स्पॉट बोले स्टेज पे आके कि तेरा बाप काफिर है, तेरा बाप गैर मुस्लिम है, तो क्या उससे एक हो सकते हो तुम? अगर नहीं हो सकते, तो क्या अपने बाप की इज़्ज़त तुम्हारी हुजूर पाक की इज़्ज़त से ज़्यादा है? यानी तुम्हारा जो मामला ज़ाती है, क्या नबी पाक की कलाम से, उनकी तौहीन से ज़्यादा है? समझते होंगे ज़्यादा, तभी तो तुम्हें बाप की बात का बुरा लग जाता है और हुजूर पे लिखी गई गलत बातों का बुरा नहीं लगता। वहाँ आप कहते हो कि एक हो जाओ। जो जो बातें कुफ्र की, बद मज़हब की किताबों में है, आप उन बातों को अपने वालिद के साथ जोड़ के इमेजिनेशन करें, फिर आप मुझे बताएं कि वाकई एक होना चाहिए। तो ये आधी अधूरी बातें आवाम को पता होती हैं कि भाई ये उसको काफिर कहता है, ये उसको काफिर, ये उसको काफिर, ये उसको काफिर। ऐसा नहीं है। आप हकीकत को जानने की कोशिश करें, सुन्नी उलमा के पास जाएं, इस किस्म की जो है ना सुन्नी उलमा की बातें सुने कि जी क्या बुनियाद है आप वहाबी को काफिर बोलते हो, क्या बुनियाद है आप शिया को काफिर बोलते हो। तो इंशाअल्लाह वो आपको इसकी बुनियाद बताएंगे कि आखिर उसकी क्या वजह है जो काफिर बोला जाता है। उसके बाद आप फैसला करना। एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो में, मैं समझता हूँ बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन तफसील से मैंने जो है वो समझा दिया कि इसकी क्या वजह है कि जो है बोला जाता है उनको काफिर। तो आप खुद समझ जाएंगे जब आपको वो बताएंगे कि जी नबी के बाद नया नबी होने का दावा कर रहा है, तो हम आपसे पूछेंगे आप फिर उसको मुसलमान जान लोगे? आप तो कलमे में आपका ईमान है, तो ईमान किस बात का नाम है? इसी बात का नाम है कि नबी को आखिरी नबी जो है वो जानना है। तो यही सब बातें होती हैं कि अब वहाबी को अगर मुसलमान नहीं समझा जाता, क्यों नहीं समझा जाता? क्योंकि वो इनडायरेक्टली तमाम वलियों को काफिर समझता है। कैसे समझता है मैं अभी आपको बताता हूँ। वो ये कहता है कि जी जो लोग तकलीद करते हैं, किसी को अपना इमाम मानते हैं, तकलीद करने वाले जो है ना वो शिरक करते हैं, मुशरिक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि हमारे उलमा कहते हैं कि अब जो तकलीद करता है वो काफिर है बकौल वहाबी। तो आप खुद सोचें, जितने अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे और वली गुज़रे हैं, वो सारे इमामों की तकलीद करते हुए आए हैं। हमारे उलमा एक जुमला कहते हैं कि कोई भी वली गैर मुकल्लिद नहीं हो सकता। गैर मुकल्लिद यानी जो तकलीद ना करता हो नहीं हो सकता। इसकी छोटी सी तशरीह ये है कि उनकी मुराद ये होती है कि वहाबिज़म के अंदर कोई वली नहीं हो सकता। हालांकि अगर मैं जुमला ये कहना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ कि वली जो है वो बिना तकलीद के भी हो सकता है, लेकिन मुजतहिद हो सकता है। यानी सिर्फ़ और सिर्फ मुजतहिद
बिना तकलीद के वली बन सकता है, उसके सिवा कोई बिना तकलीद के वली नहीं बन सकता। इस जुमले की ऐसे तशरीह समझ लें, क्योंकि मिसाल के तौर पे जो मुज्तहिद हैं वो किसी की तकलीद नहीं करते, लेकिन वो फिर भी वली, बल्कि बहुत ज़बरदस्त वली होते हैं, वलियों के भी सरदार होते हैं, वलियों को इल्म सिखाने वाले होते हैं, तो वो होते हैं। अब कोई इनडायरेक्टली सारे वलियों को तो काफिर मान रहा है, और आपके सामने जी सीधा आके बन रहा है जी कलमा मेरे पास, तरावी मेरे पास, नमाज मेरे पास, सब तरावी भी कम है, 8 है, 20 भी नहीं है, और वितर भी 1 है, 3 नहीं है, वहाँ भी थोड़ी शॉर्टेज है। तो ये सब चीज़ें जो है मेरे पास है, मैं मुसलमान हूँ। तो असल क्या है, आपको ऊपर की समुंदर की सतह दिखा दी कि जी कलमा, रोज़ा, नमाज, हाथ में तस्वीर, टोपी, दाढ़ी और लिबास, मुसलमान हो गया। आप उससे पूछो क्या जो लोग तकलीद करते हैं मुसलमान जानते हो, बोलेगा नहीं वो तो काफिर है। तो जो मुसलमान को काफिर बता रहा हो, आप उसको कैसे मुसलमान जान लोगे? इसी तरह आपको कादियानी मिलेगा, वो भी बाज़ाहिर वही कलमा, टोपी, नमाज, रोज़ा, फिर वो कहेगा जी वो हम अपने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी मानते हैं, तो आपके कॉल के हिसाब से क्या वो नबी हो जाएगा? तो सारा खुलासा कलाम ये है कि फ़कत कलमे की बुनियाद पर सबको एक करना, अगर करना चाहते हो तो ये अच्छी बात है। क़ायदा वही होगा कि बातिल को तौबा करा के लाना पड़ेगा, एक हो जाएंगे। जो ऑलरेडी हक पर है और वो बातिल को बातिल कह रहे हैं, तो उनसे ये कहना कि आप उन्हें बातिल मत कहो, तो इसका मतलब आप जो हो वो झूठे इंसान हो, आप अपनी बात को हक साबित नहीं कर सकते। और हमारा ईमान किसी राजनेता पे नहीं है, हमारा ईमान हुजूर पाक के कौल फेल पर है। वो क्या कौल फेल है? कि ईमा है काल मुस्तफ़ाई, कुरान है हाल मुस्तफ़ाई। कि हुजूर ने फरमाया 72 होंगे तो 72 होंगे, आप लगा दो सारा वक्त, सारी नस्लें अपनी ज़ाती मफाद के लिए एक करने के लिए इंशाअल्लाह नहीं कर पाओगे। एक करना है तो बातिल को तौबा करा के एक कराना पड़ेगा, ना कि हक वालों को समझाना। तो जो हमारे सुन्नी उलमा, सुन्नी मुफ्तियान इकराम तहरीरी, तकरीरी, इशारतन कैसे भी अगर वो बदमज़हब का रद्द करते हैं, उन्हें काफिर बोलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास एक सॉलिड प्रूफ होता है, पावरफुल बात होती है, इसलिए काफिर बोलते हैं। बोलना चाहिए। अगर कोई शख्स, जाहिर सी बात है कि नबी को नबी नहीं माने, तो क्या उसको अपना बाप बोलोगे? काफिर नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? क्या उसको अपना दूल्हा भाई बोलोगे कादियानी को? क्या हज़रत अली को खुदा बनाने वाले को अपना दूल्हा भाई बोलोगे, अपना बाप बोलोगे, दादा बोलोगे, क्या बोलोगे? जाहिर सी बात है वो मुसलमान नहीं होगा। बाकी ठीक है, इंसान है, हमें कोई इससे मतलब नहीं है, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, जो जिस मसलक को, जिस मज़हब को अपनाना चाहे वो अपना सकता है। लेकिन ऐसी फ़िरका परस्ती वाले चैनलों से सावधान रहना चाहिए, और ऐसी बातें नसीहत में अच्छी लगे, आप किसी क्या कहते हैं पंडित के मुंह से भी आप सुन लोगे, वो भी यही अच्छी चीज़ें, कॉमन जनरल सी चीज़ें बता देंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस पे इस्लाम नहीं टिका हुआ, झूठ ना बोलो, चोरी मत करो, ये इस्लाम नहीं टिका हुआ। इस्लाम टिका है हुजूर पाक को हक जानने पे, इस्लाम टिका है अल्लाह ताला की तौहीद पे, इस्लाम टिका है। अगर कोई उनकी शान में गुस्ताखी करेगा मुसलमान नहीं होगा। बाकी ये सब बातें जो है ना, पे भी आसानी से सुनने के लिए मिल जाएंगी कि इंसानियत का क्या पैगाम है, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ईमानदार बनो, नमाज पढ़ो, ये करो वो करो, ये सब बातें मिल जाएंगी। लेकिन जो बुनियाद कमज़ोर है, फिर बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ काफ़ी लंबी ये वीडियो हो गई, आप लोगों ने काफ़ी वक्त दिया सर सुनने के लिए, लेकिन ज़रूरी था। इस किस्म के सवाल बहुत सारे आते हैं, बार बार लोग ये चीज़ मालूम करते हैं जी, लोग ऐसा बोलते हैं एक हो जाओ, एक हो जाओ, तो ये उनको जवाब है। आप कभी भी ये सारी बातों को रिमाइंड कर लो, याद कर लो। ये एक होने आने वाले से सवाल पूछना कि कलमे की बुनियाद पे एक है, तो कादियानी से कब अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, शियाओं से कब अपनी बेटी की शादी कर रहे हो। उलमा से भी पूछना कि जो आपको कह रहे हैं कि फ़िरका परस्ती छोड़ दो, आप उनसे पूछो कि बेटी का निकाह करते वक्त क्या तलाशा था, फ़िरका तलाशा था अपना या नहीं, या किसी को भी कलमा देखा दे दी थी, नहीं दी थी, लेकिन आपके साथ दोगलापन है, मुनाफिकपन। इसलिए सुन्नी मुसलमानों को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए, इस किस्म के लोगों से, इस किस्म के चैनलों से बिल्कुल बचना चाहिए। हक अहले सुन्नत व जमाअत है, वही जो अल्लाह रसूल के सहाबाओं के रास्ते पर चलता है, बुजुर्गान दीन पे। अब इसके अलावा जो बाहर गया उसे लाने की ज़रूरत है। इस्लाम तो अब भी एक ही है, उसका नाम वही है, दीन इस्लाम है, मज़हब वही है अहले सुन्नत का। अब चाहे वो सुन्नी, हनफी हो, शाफ़ई हो या मालिकी हो, लेकिन हैं वो सब अहले सुन्नत चारों। इनसे बाहर जाने वाला बिदती है, जिन्होंने चारों मसलक छोड़ दिए वो बिदती है, और बिदती मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, बिदती जहन्नम का कुत्ता है। ये बात मैंने नहीं की, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाई है। अगर आपको लगता है माज़अल्लाह गलत फरमाई, तो आपका ईमान आपके साथ, मुझे तो लगता है जो हुजूर ने फरमाया वो हक है। तो मुसलमान ईमान रखेगा नबी की बात पे, ना कि राजनीति वाले के बात पे। तो एक हो जाने वाली बात बिल्कुल झूठ है, कलमे की बुनियाद पर एक नहीं हुआ जा सकता। हाँ, जब हुआ जा सकता है कि कलमे के सारे अहकाम को मुकम्मल करे। कलमे के अहकाम नबी की ताज़ीम अव्वल है, उसके बाद सारी बातें। और उलमा ने किसी का रद्द किया, काफिर कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कायदे कानून ज़ाब्ते के साथ जो लोग ऐसे मामले में उलमा के ख़िलाफ़ है, वो जाहिल आज़म है, जाहिल हिंद हैं, उनको कुछ आता जाता नहीं है, हक़ के धोना भी नहीं आता।
اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جی سب کو ایک کر سکتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، ایسا بندے کا کال بالکل ایسا ہی ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اب 20 سال بعد واپس جانا چاہتا ہوں، تو کیا واپس چلا جائے گا؟ نہیں جا سکتا۔ تو ویسے ہی ناممکن ہے سب کو ایک کرنا، جو نبی کی توہین کرے گا ایک نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب کو ایک کرنا چاہیے، میں بھائی چارے کا پیغام دے رہا ہوں، سب کلمہ پڑھنے والے مومن ہیں، تو آپ اس سے پوچھ کے دیکھنا کہ جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آج اگر واپس جانے کی بات کرے گا تو چلا جائے گا؟ اگر جا کے دکھا سکتا ہے تو ہم مان سکتے ہیں جی سب ایک ہو سکتے ہیں۔ اگر تیرا جانا طے ہے تو ہمارا ماننا بھی طے ہے کہ ہم مان لیں گے تو ایک کر دے گا۔ اگر تو نہیں جا سکتا تو ویسے ہی ناممکن ہے کہ کوئی گڑ گوبر کو ایک کرنے کی کوشش کرے، جھوٹوں کو سچوں کو ایک کرنے کی کوشش کرے، جہنمیوں کو جنتیوں کو ایک کرنے کی کوشش کرے، مسلمانوں کو اور مشرکین کو ایک کرنے کی کوشش کرے، اور حضور علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اور ان کے گستاخوں کو ایک کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایسا بندے سے پرہیز کرو، ایسے چینل سے پرہیز کرو، ایسے لوگوں کی باتیں سننے سے پرہیز کرو۔ پتھر میں حسن لالے پرن